ایک روایت میں حضرت یحییٰ بن سعید المسیب سے اور حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو آواز دی کہ اے عمر۔ میں بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں، جو حکم ہو بجا لانے کو تیار ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھ کو آواز دی تو میں نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام سے مجھ کو کہیں بھیجیں گے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یوں فرمایا، اے عمر، میری امت میں ایک شخص جس کو اویس کہا جائے گا، اس کے بدن کو ایک بلا یعنی برس کی بیماری لاحق ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی اس بیماری کو دور کر دے گا، مگر اس کا کچھ داغ اس کے پہلو پر باقی رہ جائے گا۔ تم اس کو دیکھو گے تو تمہیں عز وجل یاد آ جائے گا۔ جب تم اس سے ملنا تو اس کو میرا سلام پہنچانا اور اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کرنا، کیونکہ وہ اپنے پروردگار کے ہاں ایسا معزز اور ایسا بزرگ ہے کہ اگر اللہ کے بھروسے پر کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم سچی کرے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ لوگوں کی شفاعت کرے گا جتنا ربیہ اور مضر جیسے کثیر القوم قبیلوں میں بھی افراد نہیں ہیں۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ یہ ارشاد رسالت سننے کے بعد میں نے اس شخص کی تلاش حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی کی، مگر اس شخص کو نہیں پا سکا۔ پھر میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں بھی اس شخص کی ٹوہ میں رہا، مگر اس تک نہیں پہنچ سکا۔ اور پھر جب میرا عہد امارت و خلافت آیا تو میں اور زیادہ تلاش و جستجو میں لگ گیا، یہاں تک کہ مختلف شہروں اور علاقوں سے جو بھی قافلے آتے تو میں ہر ایک سے یہی سوال کرتا کہ کیا تم میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کا نام اویس ہو، قبیلہ مراد سے تعلق رکھتا ہو اور کرن کا ہو؟ اسی تلاش و جستجو کے دوران کرن سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ جس شخص کو پوچھتے ہیں وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، لیکن وہ تو نہایت خستہ حال، کم رتبہ اور بے حیثیت شخص ہے۔ بھلا وہ اس درجہ کا کب ہے کہ آپ جیسی ہستی عظیم اس کا حال دریافت کرے؟ میں نے اس شخص سے کہا کہ مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ تو اس آدمی کی شان میں ایسے حقارت امیز الفاظ استعمال کر کے ان لوگوں میں سے ہے جو اس کے تئیں گستاخانہ رویہ اختیار کرنے کے سبب ہلاکت میں پڑنے والے ہیں۔ میں اس شخص سے یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک اونٹ آتا دکھائی دیا جس پر ایک بوسیدہ پالان بندھا ہوا تھا، اور اس پالان میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے پھٹے پرانے کپڑے سے اپنے جسم کا کچھ حصہ ڈھک رکھا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ یہی شخص اویس ہے۔ پھر میں اس کی طرف لپکا اور اس سے پوچھا، بندہ خدا، کیا تم ہی اویس کرنی ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سلام کہا ہے۔
وہ شخص بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ اس کے بعد میں نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ تم میرے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اس کے بعد میرا معمول ہو گیا کہ ہر سال حج کے موقع پر اویس سے ملاقات کرتا، اپنے احوال و اسرار ان سے بیان کرتا اور وہ اپنے حال و اسرار مجھ سے بیان کرتے۔